بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کی بیوی کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے کہ جب اس نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور فرعون اور اس کے عمل سے نجات نصیب فرما اور مجھے ظالموں کی قوم سے بھی نجات عطا فرما۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روئے زمین کے تمام تر لوگوں میں سب سے زیادہ سرکش فرعون تھا، لیکن اس کے کفر نے بھی اس کی بیوی کو کچھ نقصان نہ پہنچایا، اس لیے کہ وہ اپنے زبردست ایمان پر پوری طرح قائم تھیں اور رہی۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ عادل حاکم ہے، وہ ایک گناہ پر دوسرے کو نہیں پکڑتا۔ حضرت سلمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرعون اس نیک بخت بیوی کو طرح طرح سے ستاتا تھا، سخت گرمیوں میں انہیں دھوپ میں کھڑا کر دیتا، لیکن پروردگار اپنے فرشتوں کے پروں کا سایہ ان پر کر دیتا اور انہیں گرمی کی تکلیف سے بچا لیتا، بلکہ ان کے جنتی مکان کو دکھا دیتا، جس سے ان کی روح کی تازگی اور ایمان کی زیادتی ہو جاتی۔ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی بابت یہ دریافت کرتی رہتی تھیں کہ کون غالب رہا، تو ہر وقت یہی سنتی کہ موسیٰ علیہ السلام غالب رہے، بس یہی ان کے ایمان کا باعث بنا، اور یہ پکار اٹھی کہ میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائی۔ فرعون کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ جو بڑی سے بڑی پتھر کی چٹان تمہیں ملے اسے اٹھا لاؤ، اسے چت لٹاؤ اور اسے کہو کہ اپنے اس عقیدے سے باز آ جائے، اگر باز نہ آئی تو میری بیوی ہے، عزت و حرمت کے ساتھ واپس لاؤ، اور اگر نہ مانے تو وہ چٹان اس پر گرا دو اور اس کا قیمہ کر ڈالو۔ جب یہ لوگ پتھر لائے، انہیں لٹایا گیا اور پتھر ان پر گرانے کے لیے اٹھایا تو انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، پروردگار نے حجاب ہٹا دیے اور جنت کو اور وہاں جو مکان ان کے لیے بنایا گیا تھا اسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور اسی میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ جس وقت پتھر پھینکا گیا اس وقت ان میں روح تھی ہی نہیں۔ اپنی شہادت کے وقت دعا مانگتی رہیں کہ اے اللہ، جنت میں اپنے قریب کی جگہ مجھے عنایت فرما۔ اس دعا کی اس باریکی پر بھی نگاہ ڈالیے کہ پہلے اللہ کا پڑوس مانگا جا رہا ہے، پھر گھر کی درخواست کی جا رہی ہے۔ اس واقعے کے بیان میں مرفوع حدیث بھی وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے تو بہت سے درجہ کمال تک پہنچی، لیکن عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران کی کوئی اور عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچی، اور عائشہ کی باقی سب عورتوں پر فضیلت اسی طرح ہے کہ جس طرح سرید باقی سب خانوں پر افضل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمن پر جا کر 4 لکیریں لگائیں اور فرمانے لگے، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے، فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ہے کہ انہوں نے دنیا کی نعمتوں کے بدلے میں جس میں وہ تھیں، دنیا کے عذاب تکالیف اور بادشاہی کے بدلے میں قتل ہونا اختیار کر لیا، اور ان کی موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فراست سچی تھی جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب ان کو دریا سے نکالتے ہوئے یہ کہا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ بعض احادیث اور بعض تفسیری روایات میں ذکر آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح جنت میں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں سیدہ مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم سے ہوگا۔
ابو امامہ بالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہی تھی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ کے پاس گئے جب ان پر موت کا وقت قریب تھا۔ آپ نے فرمایا، اے خدیجہ، جب تم اپنی سوکنوں سے ملاقات کرنا تو ان سے میرا سلام کہنا۔ خدیجہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے مجھ سے پہلے بھی شادی کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ، موسیٰ کی بہن کلثوم سے جنت میں میرا نکاح کر دیا ہے۔